جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ آج ہر بندہ نا یہ شکایت کرتا ہے جی اس کا میرے ساتھ رویہ درست نہیں، حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں جو ہم دوسرے سے یہ چاہتے ہیں کہ اس کا رویہ میرے ساتھ اچھا ہو جائے، ہم کیوں اس کے ساتھ نہیں اپنا رویہ اچھا کر لیتے؟ جی دیکھیں جی، جو فرد ہے نا، کیونکہ یہ ڈسکشن افرادی رویوں کے اوپر ہو رہی ہے جی بالکل. تو فرد جو ہے نا وہ معاشرے کی اکائی ہے، افراد کے ساتھ معاشرے تشکیل پاتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ریاست کے اندر لوگوں میں، افراد معاشرہ کے اندر یقین کی وہ کیفیت پیدا کی کہ جب قوانین الہی کا نزول ہو رہا تھا تو اس وقت ان لوگوں نے اسی یقین کی اعلیٰ علامت کے ساتھ ان احکام کو قبول بھی کیا اور ان کو اپنی لائف کے اندر، زندگیوں کے اندر امپلیمنٹ بھی کیا. اور ان کی مثالیں پھر، کیونکہ وہ خیر القرون تھا تو وہ مثالیں اس کے بعد کہیں بھی آپ کو نہیں ملتی ہیں. کیوں کہ یقین کی کیفیت ان رویوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدا فرما دی تھی. اعتماد بھی تھا نا، وہ یقین اعتماد ہے. اب آپ دیکھیں کہ یقین کی یہ حال تھا کہ آیت نازل ہوتی ہے کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ رب العزت کو قرض حسنہ دے گا. تو اب ایک چھوٹا سا کنفیوژن ہوا تو صحابہ نے فوری اسی محفل میں پوچھ لیا کہ اللہ رب العزت کو بھی قرض کی ضرورت ہے. تو جب بتا دیا گیا کہ یہ قرض کس طرح کا ہے اور اس کا جواب آپ کو قیامت کے دن اجر و ثواب کی صورت میں ملے گا، حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھتے ہیں اور ان کے پاس اس وقت سب سے خوبصورت کھجوروں کا، جو 600 روایات میں آتا ہے، اچھی پھلدار کھجوروں کا جو باغ تھا، وہ اللہ کی راہ میں اسی وقت انفاق کر دیا اور کہا یہ میری طرف سے رب کی راہ میں قربان ہے. غریب نہیں ہوئے، لیکن یقین کا وہ اعلیٰ درجہ تھا کہ جب واپس آتے ہیں اور آ کر ان کے اندر ان کا محل تھا باقاعدہ، وہ جس کو آپ آج کے دور میں ہم فارم ہاؤس کہتے ہیں، وہ فارم ہاؤس تھا. تو انہوں نے جب بچوں کو بلایا کہ نکلو باہر اور اپنی وائف کو کال کیا تو ان کے بچے اس وقت کھجوریں چن رہے تھے. کہتے ہیں کہ کسی کے منہ سے، کسی کی بغل میں جو وہ لٹکائی ہوئی تھی کھجوریں، وہ کسی کی جھولی میں جو اٹھائی ہوئی تھی وہ سب نکالی اور اس دیوار کے اندر پھینکی اور فرمایا کیونکہ میں یہ اللہ کی راہ میں تقسیم کر چکا ہوں. لوگوں کے رویوں کے اندر جو اس وقت تبدیلی آئی وہ توکل کی ایک اعلیٰ علامت تھی. ان کو یقین تھا کہ ہمارا رازق اور ہمارا مالک رب کی ذات ہے. اس لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان انفاق کی صورت میں لے آتے ہیں جب ریاست کو ضرورت پڑتی ہے. گویا کہ اس ریاست کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک بیسک کور ویلیوز کی ضرورت ہو سکتی ہے سوسائٹی کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تمام ویلیوز ان لوگوں کے اندر ڈال دیں. سچ بولتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے. ان کے اندر چوری نہیں تھی، دھوکہ دہی نہیں تھی، فراڈ نہیں تھا، حسد نہیں تھا، کینہ نہیں تھا، بغض نہیں تھا. جو ویلیوز ایک اچھے انسان کی ہو سکتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے رویوں میں وہ چیزیں ڈال دیں. آج کے معاشرے میں اگر ہم پستی سے نکال کر پھر ترقی کی ان منظور پر اس کو گامزن کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ریاست کے ان لوگوں کے رویوں کو اپنانا ہوگا. ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی بات کر رہے تھے. ناظرین، بہت